اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں، اتنا موٹا تھدا، میں کوشش کرتا ہوں اسے 1-1.5 گھنٹے کے اندر سارا کور کروں انشاءاللہ تعالی، لیکن تفصیلی آنسر میں نہیں دوں گا، صرف ورڈکٹ دوں گا، اور جہاں پر ضروری سمجھوں گا آپ کو کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا کہ آپ نے اگر اس میں مزید تفصیلات سیکھنی ہے تو فلاں ویڈیو دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بات کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر ساتھ کوئی ایسی چھوٹی بات جڑی ہوتی ہے کہ اسے ایکسپلین کرنے کے لیے ایک الگ سے لمبی گفتگو چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ان چیزوں کو ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی ایسی پرچی نہیں بھیجی ہوگی جو میرے لیے نئی ہو، الا ماشاءاللہ کوئی ہزاروں میں سے ایک آدھ پرچی ایسی آتی ہے، ادروائز میں نے ساری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوتی ہے۔ علی بھائی، آپ ہماری موٹیویشن ہے، آپ کی موٹیویشن کون ہے؟ تنقید، طنز، لوگوں کی کڑوی باتوں کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ کیونکہ میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بس صبر کریں جی، یہ جو تکلیف ہے دعوت کے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے موٹیویشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آپ کو کن کن تکلیف سے گزرنا پڑا؟ اعلان توحید سے پہلے آپ کے علاقے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے۔ اس زمانے میں بینکنگ سسٹم تو نہیں تھا، اتنا اعتماد کرتے تھے کہ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اہم چیزوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے، عزت دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی توحید کی بات بلند کی تو آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ تو یہ ساری تکلیف دعوت کے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کے لیے 4 شرائط کا ذکر کیا ہے۔ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، اور صرف نیک اعمال کرنا کافی نہیں۔ وتواصوا بالحق، جو انہیں سچائی پتہ چلی ہے، حق بات، اس کی وصیت اور لوگوں کو بھی کریں۔ اور یہ کر لینا بھی کافی نہیں ہے، اس کے بعد لازمی نتیجہ ہے کہ تکلیف آئے گی، وتواصوا بالصبر، پھر صبر کریں۔ یہ ہے میرے بھائی، اور یہ سلسلہ کنٹینیوس اس طریقے سے چلتا رہے گا۔ آہستہ آہستہ آپ حالات و واقعات کے عادی ہو جائیں گے، اور پھر حالات بہتر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹائم بہت بڑا اللہ نے مرہم رکھا ہے، معاملات خود بخود مینج ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ دجال بندے کو زندہ کرے گا تو کیا اس وقت سائنس کوئی اس طرح کا معجزہ پیدا کر چکی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دجال کی پرسنالٹی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس طرح شیطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے پوری انسانیت کے لیے، کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، باقی تو کسی کے لیے یہ مہلت والا معاملہ نہیں ہے۔ تو دجال بھی ایک آزمائش ہوگا، جس طرح انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، انبیاء کے مخالف دجال کو اللہ تعالیٰ چند ایک چیزیں جن کو استدراج بولا جاتا ہے، جب اس طرح کے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز خدا کے دشمن کی طرف سے ہو، اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں معجزہ یا کرامت کی بات کی جاتی ہے، تو یہ انسانیت کی آزمائش کے لیے ہوگا، اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سائنس یہ چیز نہ آج کر سکتی ہے، نہ اس وقت کر سکے گی کہ مردے کو زندہ کر لے، بالکل یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے ذریعے کروائے، یا کسی پیغمبر کے دشمن کے ذریعے کروائے، اور وہ بھی ہمیں پہلے بتایا گیا ہے کہ دجال یہ کرے گا تاکہ ہمارے لیے آزمائش بنے، یہ چیز۔
سورہ آل عمران کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے منکروں پر قیامت تک غالب رہیں گے. تو جب عیسیٰ قرب قیامت نازل ہوں گے اور وہ منکرین ان پر ایمان لے آئیں گے تو کیا قرآن کا یہ دعویٰ باطل نہیں ہو جاتا؟ نہیں، یہ بات ہی کچھ اور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں ٹرو سینس میں جو مان رہے ہیں جس طرح کے وہ تھے، مراد یہ کہ ان سے جو اپنی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں انہیں غلبہ دوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے اوپر. ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کرسچنز بھی ہیں اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں یہ بات کروں گا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے تحت تو 2.25 ارب مسلمان رسول اللہ کے مخالف ہیں، نہیں ہے پریکٹیکلی. یعنی قرآن کے ماننے والے لوگ قبروں سے مانگ رہے ہیں، تو رسول اللہ کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غوث پاک کو مدد کے لیے پکارے گا؟ لیکن ظاہر ہے یہ ہو رہا ہے نا. تو بھائی پھر بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ نبی کے ماننے والے ہیں، ڈیویٹڈ ہیں. اس طریقے سے کرسچنز بھی جیزس کرائسٹ کے ماننے والے ہیں، ڈیویٹڈ ہیں، اور یقیناً انہیں غلبہ ملے گا اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. باقی اگر پیورلی علمی بات کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا علمی غلبہ پہلے بھی تھا، آج بھی تھا. ہم مسلمز علمی طور پر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے اوپر غلبہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کرسچنز میں ہو چاہے جیوز کے اندر ہو. ہم ان کی کتابوں سے عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کر سکتے ہیں. تو یہ علمی غلبہ بھی ہے اور فزیکل غلبہ بھی. کرسچینٹی کو حاصل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد جو کانسٹنٹائن 2 تھا، رومن ایمپرر، اس نے کرسچینٹی قبول کر لی. اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر جو ہے وہ کرسچن ہو گئی، یا اس زمانے میں آپ کہہ لیں وہ مسلم ہی تھی. ظاہر نبی الاسلام کے انکار کرنے سے پہلے کرسچنز مسلم ہی تھے. یہ نان مسلم تو اس وقت بنے جب انہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا. اس طریقے سے جیوز بھی مسلمز ہی تھے تا وقت ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار نہیں کیا. تو وہ غلبہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس ٹاپک کو میں نے اسی لیے ڈسکس کیا ہے، ان آیات کو بھی ڈسکس کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ ہے، اس کو میں نے یہ جب سے یہ فلسطین اور اسرائیل کا ایشو شروع ہوا تو دوبارہ سے ریکارڈ کروایا. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح اور نزول مسیح، اس میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. تو وہ جو قرب قیامت میں لوگ ہوں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچنز ہو نان مسلم ہو، جو عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لائیں گے، وہ پہلے سطحی طور پر انہیں مان رہے ہوں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر وہ ٹرو سینس میں مان رہے ہوں گے. مولا علی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی جس سے کی تھی ان کی والدہ سے، تو خود مولا علی سے شادی کی، تو ستیلے بہن بھائی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں باپ مختلف ہیں تو شادی ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آج بھی ہوتی ہے. اگر یہ آپ بات جو جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ والی بات ہے، تو ایک شخص نے اگر اپنی بیوی کی وفات کے بعد کسی اور عورت سے شادی کی تو اس عورت کی جو اپنے پہلے والے خامند سے اولاد تھی، اس کی شادی اس نئے والے خامند کی پرانے والی بیوی کی اولاد سے ہو سکتی ہے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے ماں باپ مختلف ہیں. رشتہ نہ ہونے کے لیے شرط ہے یا تو ماں کامن ہو یا باپ کامن ہو. تو اس طرح کے کیسز میں نہ ماں کامن ہوتی ہے نہ باپ کامن. جو بعد میں کوئی باپ بنتا ہے وہ باپ تو ہوتا ہے، والد نہیں ہوتا. جو حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے وہ والد اور والدہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ماں باپ کی وجہ سے نہیں. ماں باپ کی ٹرم تو استعمال ہوتی ہے کہ آپ کے والد کی جتنی بیویاں ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں، لیکن والدہ وہی ہے جو جس نے آپ کو جنم دیا. اس طریقے سے اگر آپ کی ماں والدہ کسی اور خامند کے ساتھ شادی کر لے اپنے خامند کے مرنے کے بعد، تو وہ بھی آپ کا باپ بن جائے گا، والد نہیں بنے گا. اس وقت نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ فحش فلموں کی ایڈکشن ہے، اس سے جان کیسے چھڑائیں؟
ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں. ڈیٹیل سے کیا بتانا ہے بھائی؟ اچھا ماحول کریں, اس سے زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ تو میں کہنے سے رہا کہ ان کے موبائل چھین لیں, یہ پاسبل نہیں ہوگا. اور کوئی تھیوریٹیکل ویلاگز بنانا میری عادت نہیں ہے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی وہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی. اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. جس نے بچنا ہے بھائی خود ہی بچنا ہے, اور اس کے لیے ذریعہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. قرآن کا ترجمہ بار بار سنیں, گاڈ اورینٹڈ ہوں, تاکہ جب آپ تنہائی میں بھی ہوں تو آپ برائی کی طرف مائل نہ ہوں. خوف خدا کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کے لیے اچھا ماحول ہو, اچھے لوگوں کی صحبت ہو. اور آج کے دور میں تو صحبت کرنا بھی کوئی مشکل نہیں, آپ گھر بیٹھ کے بھی صحبت کر سکتے ہیں اچھے لوگوں کی یوٹیوب کے ذریعے. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر صرف قرآن کی تلاوت ہی سننی ہے؟ نیشنل جغرافک چینل دیکھیں, ڈسکوری دیکھیں, لیٹسٹ جو انوینشنز ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں, اور اس سے آپ کی بوریت ختم ہوگی, کیونکہ ایک طرح کی چیز دیکھ کے انسان بور ہو جاتا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں. زیادہ بور ہو جائیں تو میمز دیکھیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بنائی ہوئی ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سونے جاگنے کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں, وہ روٹین جیسی بھی تھی, ہر زمانے کے اعتبار سے روٹین ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, اور نہ اس طرح کی روٹین کا کسی کو پابند کیا گیا. نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی جو لوگ پہرے کے اوپر مامور ہوتے تھے وہ رات کو جاگتے تھے, دوسرے لوگ سوتے تھے. آج بھی جن کی جابز ہیں رات کی, ظاہر ہے وہ رات کو جاگیں گے. ان کے لیے وہ رات جو ہے دن ہوگا, اور دن ان کے لیے رات ہوگی. صرف ایک چیز کا خیال رکھ لیں کہ سونے جاگنے کی روٹین میں ان کی نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے. بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں کہ مغرب کے بعد آپ نے نہیں سونا, وہ اس چیز کے اوپر محمول ہے کہ اس زمانے میں جو بندہ پورا دن مزدوری کر کے مغرب کے بعد سوتا تھا, پھر صبح فجر کے وقت ہی آنکھ کھلتی تھی, تو خطرہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی. آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں, مغرب کے بعد بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے. اگر وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس اور انٹرنیٹ کا فتنہ نہ ہو تو مغرب کے بعد آپ کو لگتا ہے آدھی رات ہو گئی ہے, لوگ فوراً سو جاتے ہیں. تو اس کو امیجن کریں کہ کوئی مغرب کے بعد کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے, تو پھر تو وہ پکا ہی سو گیا. اسپیکر بھی کوئی نہیں تھے اس زمانے میں کہ کوئی اذان کی آواز آ جائے, نہ کوئی الارم تھے, نہ گھر میں ٹی وی, اس طرح کی چیزیں کہ انسان اٹھ سکے. تو اس وقت یہی کہنا چاہیے تھا. لیکن آج میرے بھائی, میں اگر عشاء کی نماز سے 15 منٹ پہلے بھی سوؤں الارم لگا کے, تو میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اٹھ سکتا ہوں. یا کوئی شخص اس زمانے میں بھی مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے اندر جا کے سو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں, جیسے ہی نمازی عشاء کے وقت آئیں گے اسے زبردستی اٹھا لیں گے. تو ان کے اوپر وہ حدیث نہیں اپلائی ہوگی کہ مغرب کے بعد نہیں سونا. ان ساری چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے. باقی یہ جو فجر کے بعد سونے سے عقل زائل ہو جاتی ہے, تو ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں, اس کی اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. خود یہ سب لوگ رمضان شریف میں فجر کی اذان رمضان سے ایک دن پہلے جس ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہے, جیسے ہی روزے شروع ہوتے ہیں, وہ اذان چونکہ اب ٹائم پہ دینی پڑتی ہے, جماعت جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کروا لیتے ہیں, دیوبندی بھی اور بریلوی بھی. عام دنوں میں یہ بالکل سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو نماز کراتے ہیں, کہتے ہیں جی افضل ہے, اور رمضان شریف میں اندھیرے میں کرواتے ہیں. آپ پوچھیں جی وہ افضل کدھر گیا, کہتے ہیں نہیں سونا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, جائز ہے. ہم کہتے ہیں پھر یہ دھوکہ دینا بند کرو, جو آپ ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتے ہو نا, وہ غلط ہے. فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے سورج نکلنے تک کسی بھی وقت کوئی بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے. صرف افضلیت غیر افضلیت کا چکر ہے. نہ اہل حدیث یہ لکیر پیٹیں کہ انہوں نے بہت اندھیرے میں نماز پڑھنی ہے, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی ثواب زیادہ ہے, سنت ہے. تو بھائی اگر یہی بنیاد ہے تو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. وہ تو کوئی اہل حدیث لیٹ جماعت نہیں کرواتا. سعودی عرب میں بھی مغرب کی اذان کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ عشاء کی نماز وہ مغرب کے کوئی 3-4 گھنٹے بعد کرواتے ہوں, نہیں. تو عشاء کی نماز سب کے سب لوگ ایک ہی ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. ادھر کسی کو نہیں یاد آتا کہ عشاء کو لیٹ کرنا سنت ہے, کہتے ہیں نہیں جی عوام کے لیے آسانی ہے. تو فجر میں بھی اگر حنفی اندھیرے میں فجر نہیں پڑھتے
لیکن چونکہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم 5 لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہمیں مسجد میں پڑھنے نہیں دیتے، کیا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ گھروں میں نہیں، سیدھا تھانے جائیں، اپلیکیشن دیں ان کے خلاف۔ کس زمانے میں رہ رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی وہ زمانہ نہیں کہ اس طریقے سے کسی کو کوئی مسجد میں آنے سے روک سکے، بالکل کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی روکتا ہے ہم نہ رکیں، کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو اس کے خلاف اپلیکیشن دیں کہ مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا۔ پاکستان کے قانون میں کوئی شخص کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ مسجد ایک پبلک پلیس ہے۔ مسجد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اذن عام ہے وہاں پہ۔ جس مسجد میں لوگوں کو آنے سے روکا جائے وہ مسجد ہی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نہ وہاں پہ نماز ہوگی اور نہ وہاں پہ جمعے کی نماز ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو میں فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے سب کا۔ اسی کی بنیاد کے اوپر یہ فتویٰ دیتے ہیں نا کہ جو سیکورٹی اداروں کے لوگ اپنے دفاتر کے اندر نماز پڑھاتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں جی وہاں پہ جماعت نہیں ہوتی، نہ جمعہ ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو باہر آنا چاہیے چونکہ اذن عام نہیں ہے۔ وہ تو اب تھوڑی ہمت کر کے مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا کہ چونکہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے کہ خودکش حملوں کا ڈر ہے، باقی مسئلے ہیں، اس وجہ سے دفتروں کے اندر نماز کرائی جا سکتی ہے، ادروائز یہ لوگ قائل نہیں ہیں۔ تو انہیں کہیں کہ اگر یہ بیسک مسئلہ ہے تو پھر آپ کی مسجد میں بھی نماز اور جمعہ درست نہیں ہوگا اگر اذن عام نہیں ہوگا، کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ رفع الیدین والا نہیں آ سکتا، اونچی آمین والا نہیں آ سکتا، تو پھر یہ مسجد نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی اڈا ہے جہاں سے آپ نے کمائی کرنی ہے چندوں کی شکل میں۔ اور یہ 5 جو لوگ ہیں نا، میں یہ اگر میرا مشورہ مانے تو میں مسئلہ بغیر تھانے جائے بھی حل کر دیتا ہوں۔ 50,000 روپے کا ذرا کراڑا نوٹ ایک لو نا کنوارا نوٹ تو جا کے مولانا صاحب دے ہاتھی چیسا رکھو تو دیکھو کس طرح رفع الیدین ثابت ہوتا ہے۔ بخاری مسلم تو کتنے رفع الیدین ثابت ہوتا ہے؟ یہ بالکل سنت بھی ہے تالیف قلب کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے نیو مسلمز کو زیادہ مال دیا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو۔ یہ پیسہ مومن کا ہتھیار ہے، حلال طریقے سے ہو، پیسے کے بغیر۔ بھائی یہ ہم نے جو دنیا الٹ دی ہے صرف اپنی زبان سے نہیں، بھائی پیسہ بھی لگا ہے ہمارا، ہاں کروڑوں میں لگا ہے، لاکھوں میں نہیں۔ تو تب ہم یہ سب کچھ مینج کرتے ہیں نا۔ پیسہ مومن کا ہتھیار ہے۔ غزوہ تبوک نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے مال کے اوپر لڑی ہے نا، اس سے پہلے بھی مال کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا جو مولویوں سے اختلاف ہے نا کہ چندے بٹورتے ہیں، تو یہ اختلاف یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر لگاتے ہیں، لیتے قرآن و سنت کے نام کے اوپر ہیں اور جدادیں اپنی بنا رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ چندہ اکٹھا کرنا کوئی برا کام نہیں، سنت ہے۔ لیکن ان کا صرف سنت والا معاملہ چندہ اکٹھا کرنے تک ہے، چندہ لگانا کا ہے ادھر ان کی کوئی سنت نہیں، وہاں شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنے گھر میں علم کالا جھنڈا لگا سکتے ہیں؟ شرک کی کوئی قسم تو نہیں ہے؟ بھئی کوئی اس طرح کے علم لگانا ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی علم ثابت ہوتے تو مولا علی نے اپنے گھر کے اوپر رسول اللہ کا پنجہ لگایا ہوتا۔ اور رسول اللہ کا پنجہ تو وہ ہے جس کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لے رہے تھے تو صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، فزیکلی نہیں، محاورتاً یہ بات ہے، کیونکہ پروفٹ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں۔ 4 اماموں میں سے کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ ساروں کی پیروی کرنی چاہیے۔ ساروں نے کہا کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، لہٰذا ان کی جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ چھوڑتے جائیں، تو آپ چاروں کی پیروی کریں گے، اور جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لیتے جائیں۔ تو قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ امام جو ہے ایکسپرٹ ہے، 4 نہیں ہیں، بے شمار ہیں بھائی، یہ بھی ہیں امام جن کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر اوور آل امام کی بات کرتے ہیں تو اس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان پر جب مشکل وقت آئے تو وہ کیسے پہچانے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا ہے؟ رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس شخص پہ جو بھی آزمائش آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہے۔ ہماری اسیسمنٹ تو ہو سکتی ہے ان جنرل کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی شامت ہے،
برے اعمال کی سزا ہے، وہ تو ایون سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو نقصان ہوا اس پہ بھی اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کے اعمال کی یہ سزا ہے جو کچھ ہوا ہے. وہ تو اب دیکھیں اس زمانے میں تو وہی کے ذریعے بتایا جا سکتا تھا، آج تو ہم نہیں بتا سکتے. آج ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. مکافات عمل، اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے. مکافات عمل کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی سزا اس کی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے. یہ ایک مت پبلک میں مشہور ہے، غلط ہے. اس کو میں نے ایڈریس کرتے وقت یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. 50 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، اس میں میں نے سارے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں. آج کی ڈیٹ میں جو کچھ ہے وہ آزمائش ہے. ہاں کوئی شخص عاجزی کے طور پر اپنے حق میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے برے اعمال کی سزا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد رزلٹ نکالے. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ رزلٹ نکالے کہ کٹی ہوگی اللہ کے ساتھ. اللہ کی طرف لوٹ آئے، توبہ کرے اور آگے چلے. اس کے باوجود بھی ہے تو ظاہر آزمائش تو آنی ہے نا. حسین ابن علی کے اوپر آزمائش نہیں آئی؟ کتنی بڑی آزمائش آئی ہے. انبیاء کرام کے اوپر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، تو وہ تو آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، یہ آسانی ہے یا امتحان؟ اگر یہ آسانی ہے تو نان مسلم کے لیے مشکل کیوں ہے؟ نان مسلم کے لیے تو مشکل نہیں ہے، مشکل تو مسلمان کے لیے ہے. ایک بت کے آگے جھکنے والا تو کبھی سوچ سکتا ہے کہ یہ پتھر کا بت ہے، کسی کو کیا دے سکتا ہے، لیکن ایک داڑھی پگڑی والا جو مرے ہوئے بابے سے مانگتا ہے وہ تو کہتا ہے میرے سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے، چاہے قرآن اس نے ترجمے سے نہ پڑھا ہو. تو میرا تو خیال یہ ہے پریکٹیکلی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا یہ بڑی آزمائش ہے. زیادہ چانسز یہی ہیں کہ گمراہی میں ہی ہوں گے ایز کمپیئر ٹو نان مسلم کے. اگر تو ایسا نان مسلم ہے جس تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ ایسے ہی اہل فطرت ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت ہی نہیں ہے. باقی گیون سرکمسٹانسز میں اسے کتنی بات سمجھ آئی وہ آخرت میں اللہ فیصلہ کرے گا. مسئلہ سارا مسلمان کے لیے، کیونکہ وہ پیاسا مر رہا ہے دریا کے کنارے، اس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. نکاح کے لیے بہترین عمر کون سی ہے؟ میرے بھائی جب آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا لیں بس وہی بہترین عمر ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ کے بچوں کی پرورش بھی آپ کے ماں باپ نے کرنی ہے تو پھر ابھی آپ کی نکاح کرنے کی عمر نہیں ہے. ہاں ابھی آپ بچے ہی ہیں تو بچے ہی بن کے رہیں، ٹھیک ہے. ویسے شرعی اعتبار سے تو بالغ ہونے کے بعد کسی بھی وقت شادی ہو سکتی ہے، لیکن باقی ساری شرائط کے ساتھ. جیز ورلڈ سے حاصل کیے گئے فری منٹ سود ہیں یا نہیں؟ جو پیسے کے بدلے آپ اس طرح کے انسینٹیو لے رہے ہیں کہ جی پیسہ رکھوائیں کسی کے اکاؤنٹ میں اور وہ آپ کو کوئی بینیفٹ دے، تو ظاہر ہے وہ سود کی کیٹیگری میں فال کرے گا. اور کون سی بات ہے یہ؟ اولاد کی مالی حیثیت کی بنیاد پر اگر ماں باپ اولاد میں تفریق کرنا شروع کر دیں تو اولاد کو کیا کرنا ہوگا؟ صبر. اور کیا کرنا ہے؟ سر پھاڑنا ہے ماں باپ کا جا کے؟ کچھ بھی نہیں، یہ نیچرل چیز ہے، ایسے ہوتا ہے. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا. آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ تو ہو رہا ہے، اس پہ صبر کرے. اگر ماں باپ سمجھ سکتے ہیں تو کوئی ان کو پیار محبت سے سمجھا دیں، ویسے سمجھیں گے وہ نہیں. یہ نیچرل چیز ہے. پیسے میں طاقت ہی بہت ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے. اس امت کا فتنہ ہے مال. دیکھیں ماں باپ کی جو محبت ہے وہ بھی پیسے کے اندر تل رہی ہوتی ہے، یہ نیچرل بات ہے. یہ 90% کیسز میں یہی ہے کہ جس اولاد کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کا رویہ ان کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. اور غریب آدمی تو بیچارہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے ہاں کہ اس سے اس کے ماں باپ بھی نفرت کرے. یہ نیچرل چیز ہے. صبر کریں. اسلامی تعلیمات میں اجتماعی خاندانی نظام کی کیا حیثیت ہے؟ فضائل ہیں یا نقصانات ہیں؟ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے جی. بہت فائدے بھی ہیں کمبائنڈ فیملی سسٹم کے، اور بعض اوقات نقصان بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ہر شخص اپنے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے. بہرحال اوور آل فائدہ یہی ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو
ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو نئی دلہن ہے اسے کئی چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو اس کی ساس اسے گائیڈ کر سکتی ہے، کیونکہ اب ساس کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، ماں بعض اوقات بہت دور ہوتی ہے، وہ چیزوں میں گائیڈ نہیں کر سکتی۔ آج کل تو خیر ٹیلی فون نے مسئلے حل کر دیے، تو یہ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ نقصانات تو آپ سب کو پتہ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسے قرآن میں آیا نا کہ شراب میں فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدوں سے بڑھ کے ہیں۔ تو کمبائنڈ فیملی سسٹم کے بھی نقصانات جو ہے نا فائدوں سے بڑھ کے ہی ہیں۔ اچھا، وہاں پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کو جو اللہ نے کہا فائدے ہیں، تو اس فائدے سے مراد شراب پینے کا صحت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ذکر نہیں ہوا۔ اس سے مراد ہے کہ جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں بیچنے کا، ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ شراب کے فائدہ ہے۔ شراب پینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ شراب کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، نہ، اس کے ساتھ لوگوں کے فائدے نقصان جڑے ہوئے ہیں۔ شراب پینے کا نقصان نہیں ہے، آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے 100% نقصان ہے اس کا۔ آپ کا بیان ہے کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت کا کنسیپٹ نہیں، تو برائے مہربانی یہ پوائنٹ بھی کلیئر کر دیں کہ بیوی کو مہنگے ملبوسات، اے سی، اس قسم کی سہولیات، یہ میرے ہی جملے آپ لکھ کے مجھے بھیج رہے ہیں یہ ساری باتیں میں نے کی ہوئی ہیں کہ جس طریقے سے انسان اپنی بیوی کو بھی کئی معاملات میں اکوموڈیٹ کر رہا ہوتا ہے، اسے اس چیز کا احساس دلا کر کہ بھئی میں اس طرح کے معاملات میں تمہیں اکوموڈیٹ کرتا ہوں، اس کے عوض تم میرے ساتھ یہ حسن سلوک اگر کرو تو بہتر ہے۔ تو عین ممکن ہے میں آپ کو بتاؤں، بیویاں کہیں گی کہ یہ اپنے ملبوسات اپنے پاس رکھ، مجھے اپنی ماں سے جان چھڑا دے، میں روکھی سوکھی کھا لوں گی لیکن یہ جو میرے لیے عذاب بنی گئی جان چھڑا دے۔ تو یہ پھر آپ کا سوال تو مر گیا ساتھ ہی۔ اگر نامحرم سے محبت حرام ہے تو اس سب میں ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ خوف خدا بھائی، ڈپریشن والی کون سی بات ہے؟ اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو یہ شہوات ہیں ان کے اندر اٹریکشن نہیں ہوگی؟ اٹریکشن تو ہے، مال میں بھی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جائے، تو ڈپریشن میں چلا جائے وہ، بھائی صبر کرے اور کوشش کرے۔ اس طریقے سے یہ جو معاملات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں، آپ نے ان سے بچنا، یہی تو آپ کی آزمائش ہے۔ یہ جو ہمیشہ کی جنت آپ نے لینی ہے وہ اسی ڈپریشن سے گزرنے کے بدلے میں لینی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ اس ڈپریشن کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور کہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا۔ یہ آپ کے ساتھ بڑی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن اسلام کا دیا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص نے تعویذ پہنا ہوا ہے اور وہ اتار دے تو اس کے جسم میں سیاہ رنگ کے دھبے پڑ جائیں، تو اس کا قرآنی حل کیا ہے؟ قرآنی حل یہ ہے کہ بھائی جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، کوئی فزیکل بیماری ہوگی، ہاں، اور اگر نہیں ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شرکی الفاظ کے بغیر بھی اس طرح کی چیزوں کا علاج کرتے ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ میری بیوی پریگننٹ ہے اور وہ اکثر ڈر جاتی ہے، میں نے اسے کسی کے کہنے پر تعویذ بنایا ہے، اب وہ ٹھیک ہے لیکن تعویذ پہننا شرک ہے آپ کے بقول؟ جی میرے بقول تو کوئی شرک نہیں ہے۔ تعویذ شرک تب ہوگا جب اس میں شرکی الفاظ ہیں، ویسے تو بدعت ہے، شرک کہاں سے ہوگا؟ غلط کام ہے، بدعت ہے۔ اگر اس میں قرآنی آیات لکھی ہیں تو اس کو تو میں شرک نہیں کہوں گا، بدعت ہی کہیں گے زیادہ سے زیادہ، کہ قرآن سے شفا اس طریقے سے نہیں لینی آپ نے۔ قرآن کے تعویذات یہ ہیں کہ آخری 3 سورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے، جو بخاری مسلم میں اپنے جسم پہ ملنا ہے رات کو سونے سے پہلے، اور صبح و شام بھی 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھنی ہے۔ باقی جو ڈرنے والا معاملہ ہے اس کے لیے کسی ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں، اگر ڈاکٹر کہیں کہ کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے تو باقی پھر اذکار سے ہی آپ سہارا لیں۔ قرآن حکیم میں ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن کچھ لوگ ابو جہل کے قتل والا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے باتیں کر رہے تھے اور فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں، اور مرنے والے کو قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جی میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں، مردے سنتے ہیں، یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عائشہ کے 5 عقائد، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، یہ دونوں باتیں ٹکراتی نہیں ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ مردے نہیں سنتے، قرآن میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، یہ الفاظ ہے۔ بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ چاہے عقل کے مردہ ہوں وہ بھی نہیں سنتے جب تک کہ اللہ کسی کو ہدایت نہ دے دے،
اور اسی طریقے سے جو مرا ہوا مردہ ہے وہ بھی نہیں سنتا جب تک کہ اللہ سنوا نہ دے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو اکثر مماتی لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اس طرح نہیں لکھا ہوا. اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ عام حالت میں مردے نہیں سنتے، لیکن اللہ جب چاہے سنا دیتا ہے. لیکن جب اللہ چاہے اس وقت سنواتا ہے جب آپ کے بزرگ چاہیں اس وقت وہ سن نہیں سکتے اور نہ ان کے ماننے والے ان کو سنا سکتے ہیں. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. لہذا جو بخاری مسلم میں ہے کہ ہر مردہ سنتا ہے جو اسے دفنا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ. تو یہ اللہ نے ایک انسان کے لیے قبر میں آزمائش کا سلسلہ رکھ دیا کہ جو گناہگار مردہ ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو کے یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور جو نیک مردہ ہے اس کو تسلی ہو کے خیر ہے یہ چھوڑ کے چلے گئے، میرے اعمال تو میرے ساتھ ہیں. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ خود صفرے لگا کے چیزیں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو عموماً مردے نہیں سنتے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ان کو سنوا دیتا ہے، اور وہ سنانا بھی برزخی ہے، ان کا سننا بھی برزخی ہے، اس کا اس فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طریقے سے قبر کا جو عذاب ہے، قبر میں فرشتوں کا آنا، یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے آبزرو کر سکتا ہے. بخاری میں تو آیا کہ میت کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو میت اس وقت بھی بولنا شروع کر دیتی ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر انسان اور جن سنے تو وہ بے ہوش ہو جائیں. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. یہ تو بخاری میں موجود ہے. اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ مردے کا چارپائی پہ کلام کرنا. جمہوریت یا خلافت بہتر نظام کون سا ہے؟ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ خلافت کو سپورٹ کرتے ہیں. جمہوریت اور خلافت ایک ہی چیز ہے بھائی، اس میں کون سا فرق ہے؟ اگر خلافت سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے، کسی ایک فرقے کے بڑے عالم کو مسلط کر دیا جائے اور باقیوں کو وہ قتل کر دے، تو یہ تو خلافت نہیں ہے، تو ڈکٹیٹرشپ ہے، کنگ شپ ہے، ملوکیت ہے. اور اگر آپ خلافت سے مراد وہ لے رہے ہیں کہ جو کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہے، تو جمہوریت بھی اسی کی ایک ماڈرن فارم ہے. اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں جس میں حلال اور حرام کثرت رائے سے نہیں قرآن و سنت سے طے ہوں گے. البتہ لیڈرشپ جو ہے وہ کثرت رائے سے ہی طے ہونی چاہیے، اور یہ بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری میں 6830 نمبر حدیث ہے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کوئی حکمران چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور پھر حضرت عمر نے ساتھ کہا کہ جو ابو بکر کو چنا گیا تھا تو وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، اور دوسرا اس وقت ان سے زیادہ کوئی موزوں شخص نہیں تھا کہ اسے خلیفہ چنا جاتا. ابو بکر کے خلیفہ چننے کو کوئی شخص مستقبل میں یہ بنیاد نہ بنائے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چن لے. یعنی حضرت ابو بکر کا چنا جانا ایک حادثاتی عمل تھا سقیفہ بنی ساعدہ کا، اور حضرت عمر کو پتا تھا کہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر کو بھی تو اس طرح ہی چند لوگوں نے چن لیا تھا، اسی وجہ سے حضرت علی نے بیعت نہیں کی اور بعد میں کنسنسس ہوا. تو انہوں نے کہا وہ ایک حادثاتی سچویشن تھی، اس کے اوپر میری ویڈیوز الگ سے ہیں، اس کو کوئی پلی نہ لے اس کی کہ اس کی بنیاد پہ جو چاہے کسی کو پکڑ کے حکمران بنا دے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ آ کر کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں، یا ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مردے کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں، اس کی قبر پہ جا کے دعا کریں، اس کا جنازہ پڑھیں، یہ ہے ساری چیزیں. باقی ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اصالہ ثواب کرنا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. بیٹے کی پیدائش سے پہلے میں نے اولاد کی سلامتی اور مکمل اولاد کی منت مانگی تھی. میں داتا دربار پر جا کر غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. آپ کو سننے کے بعد مجھے داتا دربار کھانا کھلانا مناسب نہیں لگ رہا، مہربانی کر کے وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ نہ کھلائیں، کہیں اور جا کے کھلا لیں. اپنی منت کو ضرور پورا کریں، اور اگر آپ سرے سے منت نہیں پوری کرنا چاہتے تو اس کا کفارہ ادا کر دیں. اور کفارہ یہ ہے کہ آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے لے کے دینے ہیں، یا پھر آپ نے 3 روزے رکھ لینے ہیں مسلسل. اس صورت میں جب آپ کے پاس استطاعت نہ ہو 10 مساکین کو کھانا کھلانے کی یا کپڑا لے کے دینے کی.
یہ بالکل درست ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، اور نہ ایسی منت مانو کہ جس کو پورا کرنے پر تم قادر نہیں ہو. یہ دونوں طرح کی منتیں غلط ہیں. لیکن ابو داؤد میں تفصیل موجود ہے کہ اس طرح کی منت بھی جب توڑی جائے گی تو اس کا کفارہ ضرور ادا کیا جائے گا. تو اب آپ کفارہ اس طرح ادا کر لیں کہ آپ نے کہا تھا میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو اپنے ذہن میں ہوگا نا کتنے غریبوں کو کھلانا ہے، 1 دیگ دینی ہے، 2 دیگ. تو وہ تو پورے لاہور کے اندر غریب موجود ہیں، جو ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہی ہے. جہاں پہ بھی آپ کھانا بانٹنا شروع کریں غریب آ ہی جائیں گے، تو آپ وہیں پہ تقسیم کرتے ہیں. اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ ہے، لیکن کوئی عورت یوٹیوب پر کارٹون اینیمیشن چینل پر اپنی آواز میں ڈبنگ کرنا چاہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کارٹون وغیرہ جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں اس کے لیے تو پھر شرعی احکام بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور عورت کا بھی جو ہم پردہ کہتے ہیں وہ اس صورت میں جب وہ مردوں کو تعلیم دے رہی ہو. اگر عورتیں عورتوں کو تعلیم دیں تو بالکل درست ہے. اسی طریقے سے جو عورتیں کاروبار کرتی ہیں ان کے پاس مرد کسٹمر آتے ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے. وہاں پہ وہ پردے والا معاملہ نہیں، وہاں پہ صرف نگاہ کے پردے تک معاملہ ہے. اسی طریقے سے ہماری جو گھروں کی عورتیں درزیوں کو جا کے کپڑے دیتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں، تو وہ بھی ایک مرد و عورت کا آپس میں ڈیلنگ والا معاملہ ہو رہا ہے. اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت جو ہے نا وہ ہے چھپی دوستی کی، ایک دوسرے سے اٹریکٹیو طریقے سے لچھے دار انداز میں گفتگو کرنے کی. وہ قرآن میں نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی گفتگو اس طرح کی کرنے سے منع کیا گیا، لیکن گفتگو کرنے سے منع نہیں کیا گیا. سورہ احزاب میں ہے کہ اگر نبی اسلام کی غیر موجودگی میں رسول اللہ کے گھر جاؤ اور ان کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے میں مانگو. اور حضور کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ نے ان سے گفتگو اس انداز میں نہیں کرنی کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ کوئی رزلٹ نکال لے. حالانکہ وہ مائیں ہیں لیکن پردہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ مائیں وہ حکمن ہے نا، ایکچولی تو مائیں نہیں ہے، نامحرم ہی ہے، وہ تو حکمن ہو گئی نا، اس لیے ان سے پردہ بھی ہے. کیا آن لائن ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں تاکہ حلال حرام میں فرق ہو جائے. اس پہ جتنی بھی روشنی ڈالیں نا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں، حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول. دنیا میں لاکھوں کاروبار ہیں، کس کس پہ روشنی ڈالی جائے؟ تو روشنی ہم نے ایک ہی دفعہ 4 بلب روشن کر دی ہیں. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، فوریکس ٹریڈنگ کے نام سے لکھیں تب بھی وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس میں اصول بتائے ہیں. ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے. کیا کربلا اور نجف کی زیارت کرنا جائز ہے؟ ویسے آپ ہسٹوریکل پلیسز کے طور پر جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں. ادروائز اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو نماز پڑھنے کا اس طرح کا ثواب ہوگا جس طرح مسجد نبوی شریف میں یا بیت اللہ شریف میں یا مسجد اقصی میں بیت المقدس میں ہوگا، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا تو غلط ہے. اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے پر حاصل ہونے والی رقم جائز ہے؟ اگر تو اکاؤنٹ اسلامک بینک میں ہے تو ظاہر ہے وہ کاروبار کے ذریعے وہ تو حلال ہے. دوسرے کیسز میں ظاہر ہے وہ سود ہے، پیسے کے بدلے پیسہ. کیونکہ جو اسلامک بینک ہے ان کا کاروبار کے ذریعے آمدن کا سلسلہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے بینک جو ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے، سودی قرضوں کے ذریعے آمدن کرتے ہیں اور اس سود میں سے کچھ آپ کو دے دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ریزن ہے. اگر امام مشرک ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جیسا کہ یا علی مدد کہتے ہیں، اور یا علی مدد کہنے والوں کو سر عام کافر بھی کہا جاتا ہے. میرے بھائی، یا علی مدد کے کوئی یا غوث پاک مدد کے، ظاہر ہے وہ کلمہ گو مشرک تو ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو کافر اور کلمہ گو مشرک میں فرق ہے. فتویٰ یہ ہے کہ نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے. باقی آپ کا دل نہیں کرتا تو کہیں اور جا کے پڑھ لیں. ہم نے کبھی مجبور نہیں کیا، ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. ہم آپ کو صرف فتوے کی بات بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے کافر نہیں ہے. اور کافر یہ نہیں کہ وہ شیعہ کافر کا نعرہ لگا دیا کسی دیوبندی نے، اس طرح کافر نہیں. مراد یہ کہ جسے واقعی کفر کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے. ورنہ دیکھیں دیوبندی یا علی مدد کے اوپر شیعہ کو تو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن جو اپنے تایازاد بھائی ہیں بریلوی ان کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے، وہ کچا کھا جائیں گے ان کو.
وہ نہیں عالی مدد کہہ رہے, وہ تو بلکہ نیچے آئے ہوئے ہیں, وہ تو ہر کوئی بابا دیکھتے ہیں اس کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں کر رہے آپ, دیکھا نہیں آپ نے یہ باپا جانی کے سامنے کس طرح وہ ہاتھ جوڑ کے باپا کرم کرتے ہیں. اوے باپا تو مر جائے اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لوگ اس طرح کھڑے ہو کے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں جس طرح تو کوئی منی گاڈ ہے. اسی طریقے سے وہ باپا کی کلاس میں لوں گا, تفصیلی لوں گا. آج میں نے اس لیے نہیں لی ہے کہ میں چاہ رہا تھا تھوڑا موضوع چینج کروں. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مولوی لمحہ پایا ہوتا ہے, میں کہ چلو اس دفعہ تھوڑی سائنٹیفک گفتگو کریں. یہ باپے کی باری آنی ہے انشاءاللہ, باپے میں لمحہ پانا ہے انشاءاللہ. اگر سورہ توبہ درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو کیا بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری ہے ہی نہیں ہے. قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے. جی, سورہ نحل میں ہے کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ. کہ اب میں یہ قرآن کھول کے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا غوث پاک المدد نہ ثابت کرنا شروع کر دوں. اس سے میں وہی ثابت کروں جو اس میں ہے لکھا ہوا. اس لیے قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے کہ کہیں اس میں میرے دماغ کا شیطان داخل نہ ہو جائے, کہ مجھے پتا تو چل رہا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن شیطانی کرنے کی کوشش نہ کروں. قرآن تو ہدایت ہے, شیطانی انسان کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ پڑھنا تلاوت سے پہلے اس کا ذکر کہیں پہ موجود نہیں ہے. بسم اللہ کا تعلق سورتوں کے آغاز کے ساتھ ہے. ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ قرآن کا حصہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے. لہذا سورہ توبہ کے علاوہ بھی جو باقی صورتیں ہیں ان صورتوں میں بھی جب بھی آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے تو سٹارٹ سے اگر کر رہے ہیں پھر تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے. اور اگر آپ سینٹر سے کر رہے ہیں, مثلا میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں تو میں یوں کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. بسم اللہ تو نہیں پڑھوں گا, کیونکہ بسم اللہ اگر میں نے پڑھنی ہے تو میں نے پڑھنی ہے پھر الف لام میم سے پہلے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اعوذ باللہ, چونکہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے تو وہ سورہ توبہ سے بھی پہلے پڑھی جائے گی. لہذا آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. بسم اللہ کا تعلق نہ سورہ توبہ کے ساتھ ہے نہ اور صورتوں کے ساتھ, سوائے ایک کہ سورہ توبہ جب سٹارٹ ہوگی نا تو اعوذ باللہ کے بعد ڈائریکٹ سٹارٹ ہوگی. باقی صورتیں جب سٹارٹ ہوں گی تو بسم اللہ کے ساتھ ہوں گی. لیکن بیچ میں کوئی بھی صورت پڑھی جائے, خاص سورہ توبہ ہو یا کوئی اور صورت, بسم اللہ نہیں ہوتی ہے. بسم اللہ تو لکھی نہیں ہوتی, وہ اعوذ باللہ ہی پڑھنی ہے, اس کے بعد وہ شروع کر دینا. اگر میں اپنی بیٹی کے نکاح میں اطمینان کے لیے لکھوں کہ اگر وہ لڑکا میری بیٹی کو طلاق دے تو فلاں فلاں چیزیں دینی ہوں گی تاکہ وہ طلاق دے ہی نہ سکے, اس طرح کرنے سے تو کوئی گھر نہیں بستے ہیں. باقی ٹھیک ہے, فلاں فلاں کی بجائے وہ آپ جو حق میں رہا ہے وہ جو رکھا ہوا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپس میں جو بھی طے کرنا چاہتے ہیں کر لیں, بالکل جائز ہے. اگر میری بیوی میرے کزنز اور بھائیوں سے پردہ نہ کرے جو اس کے بھی کزن ہے, اس لیے کیونکہ میرے والدین کا رشتہ مجھ سے خراب ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو کزنز والا ایشو ہے نا, یہ بہت خطرناک ہوا ہے. ایک دن میں تو آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. جسے خدا کا تعارف ہے وہی پردے کی طرف آئے گا. یہ چھوٹا مسئلہ ہے, اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ کئی دیندار لوگ ہیں ان کے بیوی بچے نماز ہی نہیں پڑھتے. مسئلہ تو وہ خراب ہوا ہے, پردہ تو چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے پہ. لیکن ظاہر ہے لوگوں کو پیار محبت سے سمجھانا ہے, معاملات کو لے کے چلنا ہے. ایک چیز کی 2 قیمتیں نہیں ہو سکتی, تو قسطوں پر مارک اپ کے ساتھ چیز لینا ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ حدیث جو آپ نے لکھی ہے نا, اس حدیث کو بیان کر کے اس کا پورا فارم بھی میں نے بیان کیا ہوا ہے. امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے. ایک چیز کی 2 قیمتیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, البتہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت پہ راضی ہو جائے تو درست ہے. اور اس طرح کا کاروبار نبی الاسلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور پوری امت میں رائج رہا ہے کہ نقد کی چیز اتنے کی اور ادھار کی اتنے کی. چونکہ اس میں کموڈٹی انوالو ہے, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں بلکہ چیز کے بدلے ہے, اور وہ لاجیکل بھی ہے. دیکھیں ہونڈا کی اگر موٹر بائک 2 لاکھ روپے کی ہے
اور آپ 20,000 روپے کی جا کے نکلوا لیتے ہیں تو آپ تو مالک نہیں ہیں اس کے. صرف آپ 20,000 کی بائک کے مالک ہیں, اوپر کا 1,80,000 تو کمپنی نے دیا ہوا ہے, اس کی مالک تو وہ ہے, اور آپ نے 20,000 میں موٹر بائک اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو جتنا عرصہ آپ قسطیں نہیں اتارتے اتنا عرصہ اس موٹر بائک کا کرایہ آپ کو اس کمپنی کو دینا چاہیے. اسی کو آپ مارک اپ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مارک اپ نہیں ہوتا, وہ کرایہ ہوتا ہے. وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوتا, پیسے کا کرایہ لینا سود ہے, لیکن کموڈٹی انوالو ہو اس کا کرایہ لینا درست ہے. قسطوں کا کاروبار تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں, میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اگر امام جلدی نماز ادا کر رہا ہو جس میں تسبیحات بھی مکمل نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری مسجد میں چلے جائیں, یا اس امام کو ہی کوئی گفٹ دیں, اسے کہیں کہ بھائی تھوڑا آستہ پڑھ لو, یا اپنی سپیڈ تیز کر لیں. اس کے بعد یہ رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا کہ میں گھر میں نماز پڑھوں گا. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. بازار جاتے وقت چوتھا کلمہ پڑھنا, اس کی فضیلت ثابت ہے. جی حدیث تو ہے جامعہ ترمذی میں, شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے, شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف سمجھتے ہیں. البتہ جو کلمات اس میں آئے ہیں وہ کلمات ثابت ہیں. صبح شام کے اذکار میں ہم نے بھی ڈالے ہوئے, فجر اور مغرب کے بعد 10 دفعہ. ویسے ہر نماز کے ساتھ بھی وہ کلمات آلموسٹ ثابت ہے, تو آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ پڑھتے وقت مقتدی بھی رفع الیدین کریں گے یا صرف امام؟ یہ تو سوال ہی عجیب ہی ہے بھائی. رفع الیدین سے کون سی ایسی چڑ ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے جب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہے, اور جب رفع الیدین ہو رہا ہے سنت کے مطابق تو مقتدی نے بھی کہنا ہے. کئی لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جی عورتیں مسواک کر سکتی ہیں, کیوں ان کے دانت نہیں ہیں؟ ایک ایسی ریاست میں جس میں غیر اسلامی قوانین عوام کی مرضی سے نافذ ہوں, آپ اس ریاست سے قتال کر کے زبردستی اسلامی قوانین نافذ کر دینا جائز کیوں نہیں ٹھہراتے؟ جاؤ یار قتال کرو, میری جان چھوڑو, میرا مقدمہ کلیئر ہے بالکل. باقی سب لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. کوئی ایک بندہ بھی گیا یوروشلم جا کے کسی کو شہادت کی خبر سنی ہے آپ نے؟ ادھر بیٹھ کے میرے اوپر کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب وہاں جانا نہیں, جاؤ, میں نے روکا ہوا ہے. خود جاتے نہیں ہیں اور نہ جانے کا وبال میرے اوپر ڈالا ہوا ہے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں, اور وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اسے مونیٹائز کر کے اسے کمائی بھی کر رہے ہیں. تو بڑا ظلم ہے یار, اس طرح کام تو نہ کریں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور الہامی کتابیں نہ بھی آتی تو کیا پھر بھی انسان ہدایت کے لیے فطرت کافی تھی؟ جی بیسک ہدایت کے لیے تو کافی تھی. ایک خدا کا تعارف, البتہ خدا انسان سے چاہتا کیا ہے وہ تو ظاہر نہیں پتا چل سکتا تھا نا. ہمیں خدا کا تعارف تو ہو سکتا ہے, لیکن اس تعارف کے بعد ہم نے خدا کے لیے کیا کرنا ہے وہ جب تک خدا نہیں بتائے گا تو ہم تو نہیں کر سکتے نا. وہ تو خدا بتائے گا نا پیغمبروں کے ذریعے کہ بھئی تم نے روزے رکھنے ہیں, تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے. ظاہر اس کا تعلق تو فطرت کے ساتھ نہیں ہے نا. فطرت کے ساتھ تو زیادہ یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا, بیوی بچوں کا خیال رکھ لیا, یہ تو فطرت ہے. لیکن فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فطرت تو نہیں, جب تک کہ بتایا نہیں جائے گا. ہمیں کیا پتا کس وقت نماز پڑھنی, کتنی رکعتیں پڑھنی ہے. اس لیے عقیدہ توحید کے اعتبار سے تو فطرت کافی ہے. باقی جن لوگوں تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ان کے لیے اتنا مان لینا بھی کافی ہے آخرت کی نجات کے لیے. لیکن جن تک دعوت پہنچ گئی ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ نبیوں کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے اگر آخرت کی نجات چاہتے ہیں تو. اگر کسی بیماری کی وجہ سے داڑھی کو کٹوانا پڑ جائے تو ٹھیک ہے, بیماری میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, کٹوائیں, ضرور کٹوائیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے ابن عمر کی رسول اللہ سے شکایت کی, ابن عمر کی بیوی کو طلاق دلوائے گی, کیا یہ بیٹے کی ذاتی زندگی میں؟ یہ میرے بھائی جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا زیادہ تر تو ان کی سندیں غلط ہے. دوسرا آئے نبی کی وحی کے ذریعے جو چیز پتہ چلتی ہے نا آپ کو, وہ ڈیفینیٹلی اللہ کی تائید کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو, تو انہوں نے پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی.
تو وہ وحی کی تائید کے ساتھ. باقی کوئی مشورہ دے وہ اس طرح نہیں ہوتا. کیا عوام کی مرضی کے بغیر ریاست پاکستان میں اسلامی قوانین زبردستی نافذ ہو سکتے ہیں؟ زبردستی تو کوئی چیز نافذ نہیں کی جا سکتی، نہ اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے. باقی جو قوانین جنرل ہے حقوق العباد سے متعلقہ، وہ تو آپ نے نافذ کرنے ہیں. انڈیویجول زندگی میں تو کسی کے اوپر کوئی چیز نافذ نہیں کی جا سکتی کہ آپ یہ کہیں گے کہ جس مرد نے داڑھی نہیں رکھی تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے. نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. جو حقوق العباد سے متعلقہ چیزیں ان کے اوپر آپ قدغن لگائیں گے، باقی چیزیں تو کنسنسس کے بغیر نہیں ہو سکتی. میرے ایک دوست نے جوئے کے پیسے سے فریج لیا ہے، کیا اس میں جو برف یا پانی استعمال کرتے ہیں اس کے گھر والوں کے لیے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ کا تو لینا دینا ہی نہیں، یہ تو ان کے گھر والوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. آپ کا دوست ہے، اس کے گھر والے جانے اور وہ جانے، ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر راضی ہوں، ہو سکتا ہے وہ نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی تھوڑا بہت ان کو کر لینے دیں. ایڈ فیول ٹو فائر ہی ہے، اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلنا. تو باقی ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں پوچھنے والی نہیں ہوتی. اس طرح کے جو بھی غلط معاملات ہیں ان کو آپ نے اوائڈ ہی کرنا ہے. آپ یہ پوچھ سکتے تھے کہ میں اگر اس کے گھر جاؤں تو اس فریج کا پانی پی سکتا ہوں کہ نہیں. ہاں، یہ آپ کا سوال. تو آپ کے لیے میرے بھائی وہ حرام نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے. دنیا میں نظام اس طرح چل نہیں سکتا. کھانے پر ختم کہلوانا بدعت کیوں ہے جبکہ ختم میں اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے؟ یہ اس لیے بدعت ہے کہ اذان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن عید کی اذان نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. تو کیا ہوا؟ اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے. سال بعد جنہوں نے مسجد میں آنا ہے ایک اذان عید کی بھی ہونی چاہیے. نہیں ہوتی. جو یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں حضور سے ثابت نہیں ہے، بس یہ بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح وہ بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے. اگر کوئی شخص حرام کام میں ملوث ہو اور ہمارے منع کرنے کے باوجود وہ ڈٹا رہے اور آخر کار ہم خاموشی اختیار کر لیں تو کیا ہم برابر کے شریک ہیں؟ بس ہو گیا نا. ہم برابر کے شریک تب ہیں جہاں ہم ابھی تک ادھر لگے ہوئے ہیں ساتھ تو اس کام میں. تو باقی آپ نے بتا دیا، آپ کا بتا دینا کافی ہے بس. نفسا نفسی کے اس دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچا کر رکھ سکتے ہیں؟ کس چیز سے بچانا ہے آپ نے؟ یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں ہے. میں اس کو جنرلی لے لیتا ہوں. نفسا نفسی کے اس دور میں آپ اپنے آپ کو اچھی صحبت سے بچا سکتے ہیں. جو میں نے پہلے بتایا وہ یوٹیوب کی اچھی ویڈیوز کی فارم میں ہو سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کی فارم میں ہو سکتی ہے، قرآن کی تفسیر کی شکل میں ویڈیوز کی فارم میں جو اویلیبل ہے اس کو دیکھ کے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. کیا اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے؟ جی، اسلام نہ صرف پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی پھر پسند ہی رکھنی ہے. کیونکہ ہمارے علم میں تو 90% سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں پسند کی شادی کے اگینسٹ. صرف 5% ہیں جو چلتی ہیں. وہ جو لو میرج ہے نا وہ لب دے پھر دے پھر. تو کریں ضرور پسند کی شادی، بگا کے نہ کریں، آرگنائز طریقے سے کریں. بالکل کریں. کس نے منع کیا؟ میں فیس بک پر آن لائن فرنیچر کسی کمپنی کا سیل کرتا ہوں، گاہک سے آرڈر لے کر کمپنی کو. کیا کمپنی سے کمیشن لینا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کتنا لینا جائز ہے؟ ظاہر ہے ایک کاروبار کا ذریعہ، جو بھی آپس میں آپ طے کر لیں. اسلام نے کوئی اس کی حد مقرر نہیں کی. جتنا وہ کمپنی دیتی ہے آپ لیں، ضرور لیں. کمیشن کیوں نہیں لینا؟ آپ سروسز دے رہے ہیں. کیا انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا موجود ہے؟ جو میں نے پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں نے سارا تعارف کروایا نا. جو ایک کرسچن بشپ مارمری مینول آسٹریلیا کا، اس کو میں نے جب رسپانس کیا تو میں نے سارا آپ کو وہ صحائف کا تعارف کروایا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جتنے صحائف ہیں، لیکن وہ ڈیفینیٹلی 100% اپنی اصلی فارم میں نہیں ہے. اس میں چیزیں مکس ہو چکی ہوئی ہیں. تو باقی آپ کے لیے کہ آپ قرآن پڑھیں. قرآن آپ نے پڑھا نہیں ہوا، حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں ہوئی ہیں اور آپ ان صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. پہلے قرآن و حدیث پڑھ لیں، پھر اس کو بھی پڑھ لیجیے گا. دین کے راستے پر چلنے کے لیے سٹیپس بتا دیں کہ کیسے زندگی کی مصروفیات سے نکل کر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نکل کر نہیں ہونا.
مصروفیات. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کس طریقے سے سمندر سے نکل کر میں اپنی کشتی چلا سکتا ہوں. دریا سے نکل کر, دریا کے اندر ہی چلے گی کشتی. بس پانی جو ہے نا وہ کشتی کے نیچے رہنا چاہیے, کشتی کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اس طرح اس دنیا میں ہی آپ نے رہنا ہے. یہ دنیا آپ کے لیے آزمائش گاہ ہے. اسی آزمائش کے اگینسٹ آپ کو آخرت کی نعمتیں ملنی ہے اگر آپ کامیاب ہوئے. اور اگر آپ دنیا چھوڑ کے پتے پہننے شروع کر دیں جنگلوں میں جا کے, تو آپ تو میدان امتحان سے بھاگ چکے ہیں, تو آپ کی سپلی آئے گی. مجھے بتائیں, ایک بندہ کہ میں امتحان گاہ سے ہی اٹھ کے بھاگ جاؤں تو وہ بھی فیل ہوگا. جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے پیپر خراب کیا وہ بھی فیل, اور جو اٹھ کے پیپر کے ڈر سے بھاگ گیا وہ بھی فیل. پاس اسی نے ہونا ہے جو امتحان گاہ میں بیٹھ کے اس امتحان سے گزرے گا. مولا کا عام معنی مشکل کشا لیا جاتا ہے, کیا اس سے بچنے میں عافیت نہیں ہے شرک سے؟ مولا کا عام معنی تو مشکل کشا نہیں لیا جاتا. مولا کا جو عام معنی ہے وہ خدا کے لیے بھی لوگ عموماً مولا کہہ دیتے ہیں, وہ بھی لیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام معنی تو جو مرضی کوئی لیتا رہے میرے بھائی. شرک سے روکنے کے لیے آپ نے خود شریعت سازی تو نہیں کرنی. یہ اسی طریقے سے ہے, کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ قبروں پہ جا کے لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں لہذا لوگوں کو یہ کہا جائے کہ قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے, تو اس طرح تو آپ شریعت نہیں بدل سکتے. اس طریقے سے درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, تو رسول اللہ ہمارے آقا بھی ہیں, مولا بھی ہیں. ہم نے ناک پہ جب مکھی بیٹھے گی تو ناک کو نہیں کاٹنا بلکہ مکھی کو اڑانا ہے. تو شرک کے اگر اس طرح آپ دروازے بند کرنا شروع کریں تو بہت سارے دروازے آپ کی نظر میں وہ شرک کے دروازے ہوں گے, ان کو بند کرنے کے لیے آپ کوشاں ہوں گے. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں تاکہ جان نہیں چھوٹ جائے شہوت سے. آپ نے منع فرما دیا. تو یہ جس طرح کا دروازہ آپ بند کرنا چاہ رہے ہیں نا مولا والا, صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کام ہی ختم کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسیبل کر لیتے ہیں تاکہ سیکس سے جان ہی چھوٹ جائے. تو حضور نے منع کر دیا. یہی چیزیں تو آزمائش ہیں آپ کی, لوگوں کو صحیح دین بتائیں. خدا کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, ان سے کیسے بچا جائے؟ کوئی ضرورت نہیں بچنے کی جی, کچھ عرصے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے. بس ان کی طرف توجہ نہ دیں, ہماری ویڈیوز دیکھیں خدا کے تعارف کے اوپر, خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لوگوں کو گزرنا نہ پڑے. کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, جب انٹلیکچولی آپ خدا کی قدرت کے قائل ہو جائیں گے. اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے. ایک اور ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر, تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. جنت میں 4 حوریں بھی کافی تھیں, تو پھر 70 حوریں کیوں, اتنی زیادہ کیوں؟ اور یار 70 کر کے بھی آپ کام کرنے لگے ہو. یہ 70 کا عدد تو عربی زبان میں کثرت کے لیے ہوتا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا 70 ہوں گی؟ یہ اللہ کو پتہ ہے کتنی ہوں گی. فی الحال تو جنت پہنچنے کی تیاری کریں. ہاں ہاں. اور جو گھر میں حوریں لا کے رکھی ہوئی ہیں نا, ان کے حقوق پورا کریں تاکہ جنت میں پہنچ جائیں آپ. کیا ایسے کاروبار میں گرافک ڈیزائن کرنا جائز ہے جو عورتوں کی تصاویر کا استعمال کرتے ہیں؟ بچ جائیں جی, سیدھی سی بات ہے. اس میں تو کوئی مجھے نہیں نظر آتی خیر والی کوئی بات. کیا یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جنگ کی حالت میں کیا حکم ہے؟ نبی الاسلام نے یہودیوں کے ساتھ لین دین کیا ہے, اور نبی الاسلام کی جنگ تو آخری وقت تک ان سے جاری رہی ہے. ظاہر ہے فزیکل جنگ بھی تھی, ایک نظریات کی جنگ بھی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. کاروبار آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی ایسی ممانعت نہیں آئی شریعت کے اندر. کیا ہم اسلام کی ہسٹری بتانے کے لیے اینیمیٹڈ مووی بنا سکتے ہیں جس میں اینیمیٹڈ کریکٹرز ہوں؟ ٹھیک ہے, بنا سکتے ہیں. انبیاء کرام کو نہ دکھائیں, باقی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان کی کرنٹ اکنامک سچویشن کا بہترین حل کیا ہے اور اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بھائی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, آپ ویڈیوز یوٹیوب پہ میری دیکھ سکتے ہیں.
کیا کسی سید کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ نماز جماعت سے رہ جائے تو کیا اقامت ضروری ہے؟ اقامت ویسے عام جماعت کے لیے بھی کوئی جماعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن سنت ہے اور تاکیدی سنت ہے۔ لہذا جب جماعت رہ جائے اور آپ دوبارہ سے جماعت کروا رہے ہیں یا ایون اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو اقامت پڑھ لیں تو افضل ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے۔ جماعت بھی اکیلے ہو سکتی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں۔ غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا لازمی ہے یا نہیں؟ غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا، جی سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، کھانا پینا بھی درست ہے۔ باقی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، نان مسلم سے متعلق 10 کوسچنز نان مسلم سے متعلق، جب پچھلے دنوں ایک انڈین وزیر سعودیہ گئی تھی تو اس کانٹیکسٹ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ نان مسلم انجینئر مدلی مرزا لکھیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے ایک ہی جگہ جمع کر دی تھی، کھانا پینا ان کے ساتھ، کاروبار کرنا، سلام کا جواب دینا، تحفہ قبول کرنا، اس طرح کے سارے معاملات۔ کیا نماز کی نیت زبان سے کرنا جائز ہے؟ کوئی جائز نہیں ہے جی، بدعت ہے۔ نماز کی نیت کرنا تو فرض ہے، یعنی اپنے ذہن کو حاضر کرنا، باقی یہ جو لکھی ہوئی نیتیں ہیں یہ تو بدعت ہے۔ خود جو حنفی حضرات ہیں ان میں بھی ایسے علماء ہیں جو نماز کی اس طرح کی نیت کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ شیخ احمد سرندی جن کو یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں وہ بھی اسے غلط سمجھتے ہیں۔ باقی لوگ بھی کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، صرف بزرگوں نے جاری کیا، تو بزرگوں نے تو جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور جو ہم نے بزرگوں کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا قربانی کی نیت گوشت کی لالچ میں کی جا سکتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فائدے تو جوڑے میں، اصلاً نیت وہی ہوگی اور باقی اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ظاہر ہے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ نبی الاسلام تو اس دن ایک منی روزہ رکھتے تھے اس اعتبار سے کہ بڑی عید والے دن ناشتہ کرتے تھے اپنے اس قربانی کے گوشت کے ساتھ، اور اس میں بھی کلیجی جو ہے وہ جلدی پک جاتی ہے، تو یہ سنت ہے۔ غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے بعد ختنہ ضروری ہے؟ بہتر ہے کروا لے، باقی مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری نہیں۔ ختنہ الگ سے ایک سنت ہے، جس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے، غیر ضروری بال صاف کرنا سنت ہے، ناخن کاٹنا سنت ہے۔ اب مسلمانوں کی اکثریت نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، داڑھی بھی اسی طریقے سے سنت ہے جس طرح ختنہ کروانا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ داڑھی منڈے کو کوئی نہیں کہتے یہ مسلمانی نہیں بیٹھا ہوا، اور جس نے ختنہ نہ کروایا وہ کہتے ہیں یہ مسلمانی نہیں بیٹھا ہوا۔ وہ ایک سمبل، نشانی، ریچولز ہیں، رسومات بنا دی ہوئی ہیں۔ باقی ختنہ کریں، بڑی عمر کا بندہ بھی ختنہ کروائے، یہ سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے، اس وقت پہلی دفعہ ختنوں کا حکم آیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ختنے کوئی نہیں ہوئے ہوئے تھے 80 سال کی عمر تک، تو مسلمان ہی تھے، بے فکر ہیں آپ۔ یہ بعد میں ایک شرعی حکم کے طور پر آیا، تو ٹھیک ہے کروا لیں۔ غزہ کی موجودہ صورتحال پر مسلم والے کی خاموشی عجیب سی ہے، کیا یہ جرم نہیں؟ بہت بڑا جرم ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم نے تو پورا ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا 12 پوائنٹس کی شکل میں، اور ہم یہی کر سکتے تھے۔ وائزین کا یہی کام ہے کہ وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، باقی جن کے ہاتھ میں جو طاقت ہے باقی معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیت ولایت ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ ولی ہے مومنین کا، اور رسول اللہ بھی ولی ہیں اور مومنین بھی، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا یہ آیت حضرت علی کے لیے اتری تھی؟ جی روایتیں کافی ساری موجود ہیں، ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اگر ان روایتوں کو کوئی صحیح مان لے تو تب بھی اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ ولی تو ہیں، اس کے بغیر بھی ولی ہیں، اس میں کون سی شک والی بات ہے؟ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا تو وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ جتنے مسلمان دنیا میں اس وقت موجود ہیں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں،
اس طرح نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ موجود تھے، وہ آپ کے ولی تھے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو قبر سے نکالا ہو اور کہا ہو کہ چونکہ پہلی 2 جنگیں بھی آپ نے جتائی تھیں حضرت علی کے ساتھ مل کے، تو اب خیبر میں بھی آپ ہی نکلیں قبر سے باہر. نہیں، جو دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا، دنیا میں موجود ہے تو بالکل ولی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. بھانجی کی بیٹی جس کی عمر 22 دن ہے، اس کی والدہ وفات پا چکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اور آگے لکھا، میں لکھا یا کیا لکھا ہے؟ اچھا، یہ کہتا ہوں کہ میں اسے گود لے لوں تو میں اس کے لیے محرم ہوں گا، میرا بیٹا بھی 14 سال. تو یہ ان کی بھانجی کی بیٹی ہے. ہاں، تو آپ تو محرم رہیں گے. مسئلہ جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی تو 22 دن کی ہے نا، تو 2 سال کے اندر اندر اس کو آپ محرم بنا لینا اپنا گھر والوں کا بھی. آج کل ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں جس کی وجہ سے دودھ اتر آتا ہے، تو آپ اپنی وائف کو وہ ٹیکا لگوائیں اور 5 مختلف اوقات میں وہ بچی جو ہے، بچی ہے نا، ہاں، وہ بچی دودھ پی لے آپ کی بیوی کا، تو وہ پھر آپ کے جو اولاد ہے اسی عورت سے، اس کے ساتھ حقیقی رشتہ اس کا قائم ہو جائے گا. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا ارزاد کا رشتہ اسٹیبلش، کہ تاکہ کل کو کوئی پرابلم کھڑی نہ ہو، تو اور کر لینا چاہیے، بہتر ہے. خودکشی کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کو نہیں روکتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے. ظاہر ہے ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کو کبھی بھی خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے اس عمل کو ایک پروموشن ہی ملتی ہے نا. لیکن خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. میں نے حدیث بھی بتائی تھی، مسلم شریف میں حدیث ہے. ایک صحابی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے. ان کو کوئی ایسا زخم تھا جس کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے اپنی رگ کاٹ لی اور وہ مر گئے، خودکشی کی موت. ان کی وفات کے بعد ان کے قریبی ساتھی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا ہوا. انہوں نے کہا ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. البتہ انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے چھپایا ہوا تھا اور انہوں نے پوچھا اس ہاتھ کی کیا حالت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا وہ ہاتھ درست نہیں کیا جس کو میں نے کاٹ کے خودکشی کی تھی. باقی حضور کی ایک خدمت کی برکت، آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا، اسے میں درست نہیں کروں گا. تو جب یہ خواب حضور کے سامنے بیان کیا گیا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو اس کے ہاتھ کو بھی صحیح کر دے، تو حضور نے پھر ان کے لیے دعا بھی کی. یہ حدیث اصل ہے کہ خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو سکتی ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. ہاں، ڈومیننٹ لوگ نہیں پڑھیں گے. میں نے 12 بتایا، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، دعوت اسلامی سے حفظ کر رہا تھا، 17-18 سال عمر تھی، تو اس نے تیزاب پی کے خودکشی کر لی. وہ شروع میں جب میں اپنے گھر میں درس دیتا تھا 2008-9 میں، اس وقت وہ میرے گھر آیا کرتا تھا، تو میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. حالانکہ جہلم کی تاریخ میں بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ ہوا. عموماً اس طرح کے جو نوجوان بچے ہیں ان کے بڑے جنازے ہوتے ہیں. صرف اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ ڈومیننٹ پرسنالٹیز کو جو مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں انہیں خودکشی والوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ ایک پروٹیسٹ ہو، خاموش پروٹیسٹ ہو اس عمل کے خلاف. باقی لوگ پڑھیں گے، ظاہر مسلمان ہے، دعائے مغفرت بھی اس کے لیے بعد میں کر دی، تو وہ اپنی جگہ ہے. نہ چاہتے ہوئے اگر قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ پاؤں کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے. قبلہ کی طرف پیشاب کرنا گناہ ہے اور تھوکنے کی ممانعت ہے. پاؤں کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچنے میں عافیت ہے، شرعی گرفت کوئی نہیں. قضا نماز پڑھنے کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو ادا نماز پڑھنے کا. مسجد میں نماز ادا کرنے کا دل نہیں کرتا تو گھر میں ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی مسجد میں ہی پڑھنی نماز، مرد میں کسی اور مسجد میں چلے جائیں جس میں آپ کا دل کر جائے.
نمازوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ مثلاً میں ظہر کی نماز میں مصروف ہوں اور ارادہ کر لوں کہ عصر کے ساتھ ملاؤں گا، لیکن عصر بھی نکل جائے، تو اس صورت میں مغرب کے ساتھ نہیں جی اتنا لمبا نہ جاؤ. نمازیں صرف 3 اوقات میں ہی پڑھی جا سکتی ہیں. فجر الگ پڑھنی ہے، ظہر عصر جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء کو اکٹھا آپ جمع کرنا شروع کریں. نمازیں جمع کرنے کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں. شیعہ اور سنی کی اذان میں فرق کیوں ہے؟ ظاہر ہے جس طرح باقی چیزوں میں فرق ہے. بدعات داخل کی ہوئی ہے، سنیوں نے ساتھ درود شریف جوڑ لیا ہے، شیعہ نے حضرت علی کو بیچ میں داخل کر دیا ہوا ہے. یہ بدعات ہے. باقی وہ جو پڑھتے ہیں نا حی علی خیر العمل، وہ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں. سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ جو ہے یہ بعد میں جو انہوں نے خلافت والے معاملات جوڑے میں. میری دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی نے عدالت سے خلا لے لی ہے. جی ظاہر ہے یہی ہوگا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دوسری شادی شوق سے کریں لیکن نیٹ ایک ہی رہے گی آپ کے پاس. یہ تو ہونا تھا. آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوتی تو آپ کو پہلے ہی پتا چل جاتا کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے. تو جو عدالت سے خلا لینے کے لیے اس نے، ظاہر ہے تو آپ نے اس کو غلام تو نہیں بنا کے رکھنا، تو جائیں عدالت میں اور جا کے اپنا مقدمہ لڑیں. باقی آپ جانے اور آپ کی بیوی جانے. تو رہا شرعی مسئلہ، تو صرف اس بنیاد کے اوپر اس کا خلا لینا یا طلاق ڈیمانڈ کرنا بالکل غلط ہے. آپ کا شرعی حق ہے دوسری شادی کرنا. اب مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ اور کیا چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی ناراض ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی خون کے ذریعے خط لکھ کے کوئی اس وقت وعدے کیے ہوئے ہوں جو آپ نے توڑ دیے ہیں. تو یہ تو دوسری طرف کی سٹوری سنیں گے تو پتا چلے گا نا کہ آپ نے کام کتنے بڑے لیول کا ڈالا ہے. تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ نے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہو کہ اگر میں نے دوسری شادی کی تو ٹھیک ہے پھر تو بے شک مجھے چھوڑ کے چلی جانا. یہ بھی ہوتا ہے نا اس وقت. یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے. باقی شرعی اعتبار سے آپ دوسری کیا تیسری چوتھی شادی بھی کریں، اس کی بنیاد پہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق نہیں لے گی. اگر کوئی مسلمان بھائی نماز پڑھ رہا ہو تو کتنے فاصلے سے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ بالکل گزر ہی نہیں سکتے. یہ فاصلوں کا اگر معاملہ ہوتا تو سترے کا کانسیپٹ ہی نہ آتا. یہ جو مولانا اسحاق صاحب نے یا باقی علماء نے اس طرح کی خود سے کیا سرائیاں کی ہیں کہ جی آپ بس جہاں وہ سجدہ کرتا ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اگر اتنا سادہ معاملہ تھا پھر تو سترا ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر تو حدیثیں یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے گزر جایا کرو، صرف سجدہ گاہ کا خیال رکھ لیا کرو. یہ تو کہیں نہیں ملتا. ملتا تو یہ ہے کہ سترا رکھو، اور سترا ہونے کے باوجود سترے اور اس بندے کے درمیان سے کوئی گزرے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسے روکو، نہ رکے تو لڑو، وہ شیطان ہے. سترے کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے جب تک کہ 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ اونچی چیز نمازی کے سامنے نہ ہو، پھر آپ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اگر یہ ہو کہ جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، پھر تو سترا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اسلام میں. اسلام میں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. صرف یہ خیال رکھ لیں کہ جہاں پہ سجدہ کر رہا ہے اتنے حصے کو چھوڑ دیں، آگے سے گزر جائیں. تو یہ تو کہیں ضعیف روایت میں بھی نہیں بات آئی، بلکہ اس قدر عذاب ہے کہ 40 سال تک انتظار کرے وہ شخص اگر وہ عذاب جان لیتا. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے. وہ راوی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں کہ 40 سال کہا تھا 40 دن. ابن ماجہ میں 40 سال. 40 دن بھی ہوں تو بہت زیادہ ہے. اور یار 40 سیکنڈ کی نماز ہوتی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ. سترے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. سترا ضروری ہے. بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام جب عید کی نماز کے لیے بھی جاتے تھے، ایک صحابی آگے نیزہ اٹھا کے چلتا تھا. میدان میں پہلے وہ نیزہ گاڑا جاتا تھا، اس کا سترا بنایا جاتا تھا، پھر نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. سترے کا اتنا اہتمام تھا. سترا سامنے ہوگا تب بھی آپ کے آگے سے کوئی گزر سکتا ہے، اور وہ بھی سترے کے دوسری طرف سے، سترے اور آپ کے درمیان سے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا جی 2 صفحے چھوڑ کے گزر جائیں. ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور وہ بھی کسی کام کی نہیں. اس میں ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ نمازی کے آگے سے اتنے فاصلے سے گزرا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پتھر اٹھا کے زور سے پھینکے جتنی دور جائے گا، ہاں اتنے حصے کو چھوڑ کے اس کے آگے سے لو سامو اے لکھے جی. پھر ہاں صحیح مسلم
کی حدیث کے مطابق نماز میں ہاتھ باندھتے وقت ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا اور آپ ہاتھ بازو کے اوپر رکھتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، ہاتھ شریعت میں یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ہاتھ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ہاتھ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ہاتھ ہے. یہ پورے کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. باقی جس طرح پھر ہم اس کی باریکی بیان کرتے ہیں، جس طرح آپ نماز کا قیام ہے، ثنا بھی قیام ہے، سورہ فاتحہ بھی قیام ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھی قیام ہے. لیکن جب آپ تفصیلات کرتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں کہ قیام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس طریقے سے یہ پورا بھی ہاتھ ہے، اتنا بھی ہاتھ ہے. چور کے ہاتھ جب کاٹے جائیں گے ادھر سے کاٹے جائیں گے، اگرچہ ہاتھ اس کو بھی بولا جاتا ہے. لیکن جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں عربی میں انگلیوں سے لے کے کلائی تک رزق کہلاتا ہے. ایک کلائی کو کف کہا جاتا ہے. کف سے لے کر کلائی سے لے کر کونی تک اس کو ساعد کہا جاتا ہے، اور انگلیوں سے لے کر کونی تک اس کو زیرہ کہا جاتا ہے تینوں ہاتھ ہی ہیں. تو بخاری میں واضح الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا. اب ہمارے جو شیخ تھے زبیر زئی صاحب، انہوں نے تو میرے انٹرویو میں یوں ہاتھ رکھ کے بتایا، انہوں نے کہا یہ پوری زیرہ یوں بنتی ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی یوں رکھتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ زیرہ کا یہ والا حصہ کیوں چھوڑ دیا ہے، اس میں تو زیرہ کے الفاظ ہیں. باقی سنن نسائی میں جو حدیث ہے اور ابو داؤد میں کہ نبی اسلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق ساعد اور بائیں رزق کف اور ساعد پر رکھا، تو وہ پورے کا پورا ہاتھ اگر آپ یوں رکھتے ہیں تو یہ والا ساعد کا حصہ چھوٹ جائے گا. تو یہ پورے کے ہاتھ کو یوں رکھنا یہ بالکل درست ہے. اگر کوئی یوں رکھنا چاہتا ہے تو یوں رکھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم تو ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اس کو کوئی جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جماعت کے دوران اگر دیر آنے کی وجہ سے ایک رکعت رہ گئی اور رکوع میں شامل ہو جائیں تو کیا رکعت ہو جائے گی کہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جی اکثریت کی یہی رائے ہے، اور ہم نے اس پہ رجوع بھی ریکارڈ کروایا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. صرف امام بخاری کا تفرد ہے، باقی پوری امت سنی ہو شیعہ ہو چاروں فقہ کے بڑے امام ہو سب رکوع میں رکعت ملنے کے قائل ہیں، لیکن اس کی روٹین نہیں بنانی چاہیے. مجھے گردوارے مندر اور پرانی مسجدیں دیکھنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے جائیں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں مندر یا گردوارہ جانے سے گناہ ہوتا ہے. اگر وہاں وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو وہ گناہ ہے، ویسے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، کیا مندر وزٹ کیا جا سکتا ہے، ایک ہسٹوریکل پلیسز کی صورت میں آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ نئے نوٹوں کا کاروبار کرتے ہیں 100 کی کاپی 1300 کی بیچتے ہیں، بالکل سود ہے جی، پیسے کے بدلے پیسہ ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، نیو نوٹس کا بزنس آپ لکھیں. میں نے بتایا کہ بھائی ورتھ تو اس کی ایک ہی ہے نا، 100 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا، قیمت تو اس کی ایک ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں جی مجھے 100 کا پرانا نوٹ دو اور ساتھ 10 روپے دو تو میں تمہیں 100 کا نیا نوٹ دوں گا. تو آپ کیا کر رہے ہیں، 110 لے کے 100 دے رہے ہیں، پیسے کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں، تو یہ سود ہے. ایک صورت اس کی جائز ہے، اگر وہ ہار بنا کر ویلیو ایڈیشن کی جائے پھر ٹھیک ہے. مثلا اگر ایک شخص نے 5000 کا ہار پہنا ہوا ہے لیکن نوٹ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں 4000 کے، اس ہار کی قیمت ہے 5000، اوپر کا 1000 اس لیے ہے کہ وہ نوٹ باقاعدہ سٹیپل کر کے ارینج کر کے اس کو آپ نے مینج کیا، اس پہ آپ نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، محنت کی ہے، تو یہ بالکل درست ہے. اس طرح کا جو نئے نوٹ کا کاروبار ہے وہ درست ہے. لیکن صرف نوٹ کے بدلے نوٹ، جو اکثر آپ کو اڈوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ نئے نوٹ لے لیں پرانے نوٹ دے کے اور اتنے پیسے ہمیں فالتو دیں، یہ بالکل سود ہے. حکومت ہر عید کے موقع کے اوپر تمام بینکوں کی جو بڑی برانچز ہیں ان میں باقاعدہ نئے نوٹ بھیجتی ہے. کوئی بھی پاکستانی شہری اپنا شناختی کارڈ دکھا کر نئے نوٹ لے سکتا ہے، پرانے نوٹ دے کر. عید کے موقع کے اوپر وہ یہ انسینٹیو دیتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کے جو پاکستانی مسلمان بھائی ہیں نا، وہ نوٹ جو بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں حرام خوری کرتے ہیں، عوام کے حصے کے نوٹ لے کے وہ باہر مہنگے کر کے بیچتے ہیں، اور اس وجہ سے عام بندے جو ہے اس سے محروم رہتے ہیں. اسلام کی بیسکس کیا ہے؟ کیا
عقائد قبر میں پوچھے جانے والے سوال، اس میں تو ان کو ہی فالو کر کے نجات مل سکتی ہے۔ اور بھائی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، 24 گھنٹے کی زندگی جو آپ نے گزارنی ہے اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سیکھنا، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آخرت میں نجات پا جائیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ باقی اگر آپ اسپیسیفکلی سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب نبی علیہ السلام نے دیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کی بیسکس 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا توحید کی اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا، دوسری چیز 5 وقت کی نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز اگر استطاعت ہو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے۔ یہ ہے بیسکس۔ لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے وہ شامل ہیں۔ مثلا نماز کا ذکر کیا، وضو کا غسل کا ذکر نہیں ہے اس میں موجود حدیث میں، لیکن وہ امپلائڈ ہے۔ حج کا ذکر کیا لیکن ساتھ اس کے احرام کا، باقی طواف کعبہ کے کیا چکر لگنے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ نہیں موجود، لیکن وہ امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ شارٹ کٹ کوئی نہیں جی۔ ترمذی کی حدیث میں قرآن والے بیت کے پکڑنے کا ذکر ہے۔ یہ روایتیں کمزور ہیں جی جو آپ نے ذکر کی ہیں۔ شیخ البانی نے ضعیف جمع ضعیف کر کے انہیں حسن یا صحیح درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ روایتیں کمزور ہیں۔ صحیح روایت وہی ہے جو غدیر خم کی ہے۔ یہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا، پہلا سوال ہی ان سے یہی ڈسکس کیا تھا۔ اس میں کہا تھا انہوں نے کہ بیٹا وہ جو حدیثیں ہیں جن میں اہل بیت کو بھی پکڑنے کا حکم ہے وہ روایتیں بھی کمزور ہیں، بات سچی کرنی چاہیے۔ یہ جملے ان کے سٹارٹ میں وہ انہی روایتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اگر گھر والے سنت پر عمل نہ کرے تو بندہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ گھر چھوڑ کے کیوں جانا ہے بھائی آپ نے؟ آپ گھر میں رہ کے سنت پہ عمل کر کے ایسے سراپا سنت بنے کہ آپ کے گھر والے آپ سے امپریس ہو کے دین کی طرف آئیں۔ گھر چھوڑ کے آپ نے کیا جانا ہے؟ عمل وہ نہیں کر رہے، آپ کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہاں اس صورت میں کہ آپ کو وہ دین پہ چلنے سے روکیں اور آپ کے لیے کوئی اور چارہ نہ ہو، مجبوراً گھر سے ہجرت کرنی پڑے، وہ الگ بات ہے۔ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اس آیت میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جواز ہے۔ یہ میں نے کافی دفعہ بیان کیا، کوئی غیر اللہ سے مدد کا نہیں ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، نماز اور صبر سے مدد مانگو یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، نماز اور صبر سے مدد مانگو نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو یہ جو لوگ آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں انہوں نے کبھی کہا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر؟ کہیں سنے آپ نے؟ اور یار جو مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہیں وہ بھی یہ بیوقوفی نہیں کرتے، المدد یا نماز۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ لکھا ہے، جب یہ آیت آئی نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ساتھ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے، یعنی جو صبر کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کے لیے آ جاتی ہے۔ تو یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد ہے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا، بالکل درست ہے۔ نیک اعمال کو نہیں پکارنا کہ یا نماز میری مشکل کشائی فرمائیں، یا صبر المدد، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے علماء کے علمی لیول کا کہ ان بیچاروں کو اس آیت میں سے کیا سمجھ آتا ہے۔ توحید سے متعلق 10 دھوکے، میری ایک ویڈیو ہے اس میں میں نے ایک دھوکہ یہ بھی بتایا جو یہ دھوکہ دیتے تھے۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں توحید کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، دعا صرف اللہ ہی سے، باقی ویڈیوز۔ کچھ مہینے پہلے میری جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، میرے سارے توحید کے لیکچرز ایک طرف ہیں، وہ میں نے ایک طرف ذرا اس سٹائل میں توحید بیان کی ہے جو توحید کا ایک تقاضا ہے، اور اس میں میں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، بالکل اپنی انٹینسٹی میں ایک ایک چیز بیان کی ہے۔ اس میں بھی میں نے یہ سارے وسوسوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ساری کہانیاں ان کی پٹ چکی ہیں بھائی۔ کبھی کوئی بات کرتے تھے جی امی سے روٹی نہ مانگے، ہاں اب لوگ امی کو بھول گئے ہیں، جب سے میں نے کہا کہ جی غوث پاک کو فون کرو 2 نیسلے دی بوتلیں بھیجو۔ آپ اپنے دوست کو فون کریں، وہ نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دے گا، غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے کیونکہ وہ قبر میں ہے، دوست قبر سے باہر ہے۔
اس کا مطلب ہے تمہارے سمجھدانی میں کوئی فرق ہے. یہ جو سامنے اسباب ہوتے ہیں وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. ظاہری اسباب کو غیر اللہ کی مدد نہیں کہا جاتا، یہ وہ مدد ہے جو اللہ نے آپ کو مانگنے کا حکم دیا ہوا ہے. چھوٹے بچے نے ماں سے ہی کھانا مانگنا ہے، ماں کا ہی دودھ پینا ہے، ماں نے ہی اس کی پرورش کرنی ہے. یہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہے، یہ اسباب ہے. لیکن ماں جب قبر میں چلی جائے گی تو چھوٹے بچے نے قبر پہ جا کے ماں سے نہیں مانگنا، نہ ماں نے دودھ پلانا ہے. جو باہر اسباب ہے وہ اختیار کرے گی. مثالیں یہ دیتے ہیں فزیکل ورلڈ کی، اور عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں شیطانی ورلڈ کے. روحانی ورلڈ تو نہیں ہے، وہ شیطانی ورلڈ ہے. بالکل غلط. ان ساری چیزوں کو میں نے اللہ کے فضل سے ایڈریس کیا. لے جی، آپ کا پورا سدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اس کا جواب پڑھ کے نہ دیا ہو، اللہ کے فضل سے. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، افغانستان کے، یمن، عراق، شام، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.